تین شعبان 4 ہجری مدینہ منورہ میں سید الشہداء وجود مادر سے بطن مادر سے آغوش مادر میں آئے، اور اس قدر خوشی کا لمحہ ہے کہ جب آقا خوش ہوتا ہے نا تو غلام اسے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں۔ جو کوئی ملازم ہوتے ہیں وہ اپنے آقا سے، جب وہ آقا خوش ہوتا ہے تو اس وقت وہ بانٹ رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کا دل فراغ ہوا ہوتا ہے، خوشی میں محو ہوتا ہے، تو وہ خوشی میں جو مانگتا ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے۔ آج عالمی محبت کے دن 14 فیب کو اس کا جشن منایا جا رہا ہے جو محبوب خدا کا، محبوب نبی کا محبوب نواسا ہے۔ آج کے دن حسین سید الشہداء اس دنیا میں آئے اور تمام عرش و فرش والے تہنیت و مبارکباد کے پیغام لے کر حبیب خدا کے گھر آئے، تو جب فرشتوں اور ملائکہ کی فوج جوخ در جوخ زمین پر اترنے لگی تو ایک ملک جو 70,000 سال سے عطاب میں مبتلا تھا پریشان ہو گیا، اور ایک مرتبہ سردار ملائکہ سے پوچھنے لگا، جبرائیل کیا قیامت رونما ہو گئی ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں نہیں فطرس، قیامت رونما نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے محبوب نبی کے گھر اس کا محبوب نواسا آیا ہے، تمام عرش والے فرش والے اس کے نبی کو مبارکباد دینے کے لیے ہم لوگ فرش پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ فطرس کہتا ہے مجھے اجازت ہے میں بھی تمہارے ہمراہ ہو لوں؟ جبرائیل کہتے ہیں حاضر، فطرس چلو ہمارے ہمراہ چلو۔ فطرس اس فوج میں شامل ہو گیا، در رسول پر پہنچے ہیں، ننھا مہمان ننھا شہزادہ میرے مولا حسین سید الشہداء جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، بعد درود و سلام رسول کو مبارکباد اور تہنیت کے پیغام پیش کیے۔ فطرس نے، غور کیجئے گا، فطرس نے مولا حسین سے دعا نہیں مانگی جھولے کو پکڑ کے کہ میرے عطاب کو ختم کر دے، نہ ہی فطرس نے مولا حسین کے جسم مبارک سے، جسم اطہر سے خود کو مس کیا، بلکہ جھولے کے باہر کے حصے سے فطرس نے جب اپنے آپ کو مس کیا ہے تو جو 70,000 سال کا عطاب تھا فطرس کا وہ ختم ہو گیا۔ پروردگار عالم نے حسین مظلوم کے صدقے، سید الشہداء کے صدقے اس عطاب کو ختم کیا اور فطرس کو بالوں پر عطا کیا، اور فطرس آسمان کی جانب یہ کہتا ہوا چلا، مم مثلی، مجھ جیسا کون کہ جس کے عطاب کو پروردگار عالم نے حسین کے صدقے سے معاف کیا، فطرس کو بالوں پر عطا کیے، نجات پا گیا۔ فطرس کرم حسین کا ہے، نجات پا گیا، فطرس کرم حسین کا ہے، ابھی زمین پر پہلا قدم حسین کا ہے، اور نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتی ہوں یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ درود پڑھ دیں بآواز بلند۔ پروردگار عالم نے ویسے تو اس ہستی کی شان میں بہت سی آیات کلام بلاغت نظام میں نازل فرمائی، مگر ایک آیت جو واقعہ کربلا سے منسوب ہے، سورہ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قسم ہے عصر کے وقت کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اب عصر کے وقت کی قسم پروردگار عالم کھا رہا ہے، اور واقعی کربلا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ خسارے میں وہ نہیں جو شہید کر دیے گئے، بلکہ خسارے میں تو وہ ہیں جو اس وقت جیت گئے تھے، جنہوں نے فتح کے جھنڈے لہرائے تھے۔ مولا کی شان میں چند اشعار پیش کرنا چاہوں گی، درود پڑھ دیجئے بآواز بلند۔
حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا، حسین نے، توجہ کیجیے گا، حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا، یقین سے بھی ہے اونچا گمان مٹی کا، اور بڑا عجیب ہے یہ دشت کربلا جس میں، بڑا عجیب ہے یہ دشت کربلا جس میں زمین نور کی ہے آسمان مٹی کا، اور وہ جن کی خاک بھی آنکھوں کو نور دیتی ہے، وہ جس بھی زمین پر خون نجس ہوتا ہے، خون کو نجس سمجھا جاتا ہے، مگر خون سید الشہداء کی تاثیر دیکھیے کہ وہ خون جب خاک کربلا پر گرا تو وہ خاک خاک نہ رہی، خاک شفا بن گئی، وہ جن کی خاک بھی آنکھوں کو نور دیتی ہے، تمہیں لگے ہے وہی خاندان مٹی کا، اور خدا کا سجدہ ہے لیکن ہے خاک کربل پر، خدا کا سجدہ ہے لیکن ہے خاک کربل پر، حسین نے وہ بڑھایا ہے مان مٹی کا، اور سوائے نام حسین اور کچھ سنوں بھی تو کیوں، بنا ہوا ہے نہ میرا یہ کان مٹی کا، اور میں وصف خاک رہے کربلا پڑھوں گی صدا، زبان مٹی کی میرا بیان مٹی کا، اور کفن میں صرف لیے جا رہے ہیں خاک شفا، کفن میں صرف لیے جا رہے ہیں خاک شفا، ہمارے دل میں ہے یہ اطمینان مٹی کا، اور بروز حشر کہوں گی میں اپنے مالک سے، بروز حشر کہوں گی میں اپنے مالک سے، مجھے بہشت میں دے دے مکان مٹی کا، کہا یہ شام کی ملکہ نے لاش اکبر پر، کہا یہ شام کی ملکہ نے لاش اکبر پر، حسین ہو گیا میرا جوان مٹی کا، اور رہے گی خاک شفا کربلا سے محشر تک، رہے گی۔ کربلا کا معجزہ یہ ہے، آج بھی جو لوگ زیارت پر جاتے ہیں، وہ چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ جنت ہے زمین پر، کربلا جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں زائرین جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے، مگر وہ سرزمین کم نہیں پڑتی آنے والوں کے لیے، وہاں جوق در جوق، اور صرف دیکھیں جس طرح حبیب خدا جو ہیں وہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، عالمین کے لیے، تو اس طرح ان کا محبوب نواسہ بھی عالمین کے لیے رحمت ہے، کہ وہاں پر صرف مسلمان نہیں جاتے زیارت کو، عیسائی، ہندو، سکھ، ہر مذہب کا بندہ وہاں روضہ حسین پر، روضہ شبیر پر ہمیں نظر آتا ہے، رہے گی خاک شفا کربلا سے محشر تک، بڑا طویل ہے یہ کاروان مٹی کا، نماز پڑھتی ہوں میں صرف اس لیے شوکت، نماز پڑھتی ہوں میں صرف اس لیے شوکت، میری جبین پہ ہو واضح نشان مٹی کا۔ شکریہ۔